الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے اور جس کی ذات ہادی برحق ہے. مقدس درود و سلام وجہ تخلیق کائنات نور خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امامنا مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ پر. جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم کچھ دن بعد ایک ایسے مبارک مہینے میں اپنا داخلہ لینے والے ہیں جس کو رمضان المبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس کا پہلا دہا رحمت کا ہے، دوسرا دہا مغفرت کا ہے اور تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا ہے. معلوم یہ ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے لیے اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، معلوم یہ ہوا یہ عظمتوں والا مہینہ ہے. معلوم ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب اس ماہ مبارک میں اپنا داخلہ لے رہے ہیں تو ہماری کیفیت بھی ہونی چاہیے، ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اس مہینے کے لائق اور قابل ہو جائیں. معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں اور روزوں کی پابندی کریں، اور روزہ خصوصاً برادران ملت ایسا ہو کہ روزہ ہو. معلوم یہ ہوا حالات کی ناسازیاں، حالات کی پریشانیاں کچھ ایسی ہم پر طاری ہو چکی ہیں جس کو ہم عام لفظوں میں لاک ڈاؤن کے نام سے یاد کر رہے ہیں. برادران ملت، اب تک جو ماہ رمضان ہم نے گزارے تھے وہ ایسے آزادی سے گزارے تھے کہ ہم کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ کیا ہماری نماز پنجگانہ ہو یا ہمارے روزے ہو مکمل طور سے اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں ہیں. لیکن یہ لاک ڈاؤن آج ہم کو اتنا بے چین اور بے قرار کر چکا ہے، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلمان اتنے بے چین اور پریشان ہو چکے ہیں کہ آج ہم کو وقت کے تقاضے کی تکمیل کرتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کا ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ایسا فائدہ اٹھائیں کہ ہماری نمازیں ایسی نمازیں ہوں جو ہمارے دین کے ستون کو قائم کرنے والی بن جائیں. ہمارے روزے ایسے ہوں جیسے کہ آیت کلام لا ریب میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے
جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ لعلکم تتقون کا جو ارشاد ہو رہا ہے تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے، معلوم یہ ہوا اس لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم کو کرنا یہ ہے، نہ ہم کو مسجدوں کے لیے رواں دواں ہو کر آنا ہے، نہ بازاروں میں کھڑ کر اپنا وقت گزارنا ہے، بلکہ اپنے گھروں میں ہم اس لاک ڈاؤن کے جو اصول اور قوانین بتائے گئے ہیں اس حساب سے اپنے گھروں ہی کو ہم مصلی بنائیں گے، اپنے گھر ہی میں ایک ایسی جگہ اپنے لیے متعین کر لیں گے جو ہمارا مصلی ہوگا، جو ہمارے ذکر و فکر کی جگہ ہوگی۔ برادران ملت، روزہ کچھ ایسا رکھا جائے کہ روزے کے جو لوازمات ہیں، روزے کے جو اصول ہیں، ان کے مطابق ہم روزہ رکھیں۔ روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم جب سحری کر کے روزے میں اپنا داخلہ لیتے ہیں، روزے کے دن کے ساتھ ہم اپنی زندگی کی سانسیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہاں آج ہم نے اللہ کی محبت اور قرب کے لیے، اللہ کے لیے صوم کی نیت کی ہے، یعنی روزہ رکھا ہے۔ برادران ملت، تب کہیں جا کر روزے کا مکمل حق ادا ہوگا۔ اب رہا سوال تلاوت قرآن کی بات ہو، تلاوت قرآن کے لیے اتنا بہترین موقع ہم مسلمانوں کو میسر ہوا ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً قرآن کو ختم کر کے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے قرآن کو مکمل کر دیا ہے، لیکن یہ لاک ڈاؤن بڑا ہی بہترین ثابت ہو رہا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے ذریعے سے ہم قرآن کا معمول اس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں قائم کر سکتے ہیں جس کو قیام لیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم لاک ڈاؤن کی جو راتیں گزر رہی ہیں وہ کھیل تماشے میں گزر رہی ہیں، کیرم بورڈ میں گزر رہی ہیں۔ خدا را یہ ماہ رمضان میں کم از کم آپ لوگوں کو چاہیے، تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم قیام لیل کا اہتمام کریں، یعنی جو ہماری قضا نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کی بھرپائی کریں، قرآن کی مکمل تلاوت کریں، حتیٰ کہ ہم دین کے اصولوں کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر ہم فرد امت کا حق ادا کرنے والے اور پھر اپنے خدا کے بندے ہونے کا پورا ہم حق ادا کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس لاک ڈاؤن کے احتیاط کے طور پر، کیونکہ حکومت تلنگانہ کی طرف سے بھی یہ بات تمام کے لیے عائد کی گئی ہے کہ ہم 1 سے 4 انسان جمع نہیں ہو سکتے، تو کوشش یہ کریں کہ تراویح کے لیے اپنے گھروں میں خود آپ اپنی نماز کا اہتمام کریں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو کوئی ایک مرد جو واقف ہے امامت کے اصولوں سے وہ جماعت کو قائم کرے، یا نہیں تو علیحدہ طور پہ آپ تراویح کی جو ہے ادائیگی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس بار ماہ مبارک میں مسجدوں کو نماز کے لیے یا افطار کے لیے آنا نہیں ہے، اپنے گھروں میں ہی نماز کو قائم رکھیں اور افطار کا معاملہ بھی اپنے گھروں پر ہی کریں، کیونکہ حالات کی ناسازگیاں ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ خود احادیث میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ جہاں کہیں وبا پھیلی ہو وہاں پر احتیاط کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس حدیث کے مطابق ہی آج ہم کو اپنے گھروں میں رکے رہنا ہے۔ اور رہا سوال ان لوگوں کا جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہیں یا خیال رکھتے ہیں کہ مسجدوں کو میوجات بھیجے جائیں یا تحائف بھیجے جائیں، تو میں ان تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بار ماہ رمضان المبارک میں بجائے مسجد کے آپ ایسا کچھ اپنے طور پر انتظام کریں کہ ان حالات میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جو غریب غربا ہیں وہ اپنی معیشت سے بڑے بے چین اور بے قرار ہیں۔ تو خدا را میں آپ سے درخواست اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان غریب غرباؤں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ رمضان کا ایک تقاضا اور رمضان کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم اپنی زکوٰۃ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان ہی میں اپنی زکوٰۃ کا اہتمام کریں، آپ غیر رمضان میں بھی اپنی زکوٰۃ کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب ہم رمضان کے قریب ہیں، اب رمضان میں ہم داخل ہونے والے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی اپنی مکمل زکوٰۃ آپ ان مستحقین تک پہنچائیں جو اس کے حقدار ہیں۔ اور اصول شریعت کے حساب سے زکوٰۃ کے مستحق وہ ہی لوگ ہیں جو غیر سید ہیں، سادات پر زکوٰۃ حرام ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں اور ان غریب غرباؤں کا اپناہیت کے ساتھ کچھ ایسا انتظام کریں، کیونکہ لوگ آج
اپنی اپنی پریشانی میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، اتنے بے چین اور بے قرار ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسی کی خبر نہیں ہے۔ خدا را مسلمانوں، میں آپ تمام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کو بھی اپنے مد نظر رکھیں، جہاں پر ارشاد عالی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پڑوسی کا بھی حق ہے، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے پڑوسی کے لیے پسند کریں۔ بھائیوں، آپ تمام سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنی زکوٰۃ ان مستحقین تک پہنچائیے، اور جو قانون کے جو آرڈرز دیے گئے ہیں، تلنگانہ حکومت سے جو آرڈرز ہیں کہ ہم کو ایک جگہ جمع ہونا نہیں ہے، ہم کو جو ہے نا غیر ضروری جو ہے نا افراتفری مچانا نہیں ہے، تو خدا را میں ان نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے دن ہو یا رمضان کی رات ہو، ایسی شب بیداری کریں جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چوراہوں پر چبوتروں پر کھڑ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بلکہ آپ رمضان کے دن کو غنیمت جانیں اور رمضان کی رات کو بہت غنیمت جانیں۔ بہرحال آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم اپنے فضل سے اور جس کی وجہ سے تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، وہ ذات عالی وقار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور پنجتن پاک کے صدقے سے، اہل بیت اطہار کے واسطے سے، اور امامنا مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ کے صدقے طفیل سے، اور ہمارے تمام بزرگان دین کی دعاؤں اور ان کی شفقتوں کے طفیل سے ہم تمام کو اس رمضان میں صحیح معنوں میں اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ مولا، ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، مگر تیری رحمت کے ہم مشتاق ہیں۔ تیرے حبیب کا تجھے واسطہ، اور مولا علی کا واسطہ، خاتون جنت کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، کربلا کے شہداؤں کا واسطہ، ولایت کے شہداؤں کا واسطہ، اور ان تمام جنگوں کے غازیوں کا واسطہ، تو ہم پر رحم و کرم فرما، اور رمضان کی برکتوں کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے تو نے جنت کے دروازے کھولنے کا حکم فرمایا ہے، جہنم کے دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا ہے، مولا ہم یہ امید رکھتے ہیں اس رمضان میں کہ پروردگار اپنے فضل سے ان وباؤں کو، ان بیماریوں کو ہم سے دور فرما، اور ان کے دور ہونے کے بعد جو ہم کو سکون اور اطمینان میسر ہوگا، ہمیں اس سکون اور اطمینان کا احساس کرتے ہوئے پھر تیری بندگی کا حق ادا کرنے والے بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔